میں بڑا چوٹی دا عام مولا. جیسے ہی حضور نے اپنا قدم رحمت اس ابو جہل کی دہلیز میں رکھا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. ابو جہل کہنا ہوئے پکے روے ہے، ڈٹ کے بینا، کسے بندے احترام دل اٹھنا نہیں ہے، آکڑ کے بہ جاؤ. لو جی حضور آئے، سارے بیٹھے ہوئے تھے چمچے ابو جہل کے. حضور جیسے سامنے سے آئے نا، ابو جہل خود کھا گیا. ابو جہل خود کھڑا ہو گیا. وہ کہنے ماما ہے کہ کیتا ہی سانو کہنا ہے بہ جا تو خود کھلو گئے. کہنا یار کھلونا تو نہیں سی، ڈنڈے میں زور تے کسے کھلا چھوڑیا. میں کھلنا تو نہیں سی، کسے ڈنڈے میں زور تے مینوں کھلا چھوڑیا. حضور مسکرائے. زماد ہوش میں آ گیا. زماد نے جب دیکھا نا، ہائے 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 ہائے، جب زماد نے دیکھا نا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو زماد، ہائے زمادیا، اے تیرے نصیب و زمادیا. زماد بھاگا اور تسبیح بھول گیا، جنتر منتر بھول گیا، اتنتر منتر بھول گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا. سب آیا کہاں سے بھول گیا، اپنے چمچے بھول گیا، بھول گیا، اپنا مقام بھول گیا، اپنا مرتبہ بھول گیا، اپنا نظریہ بھول گیا، اپنی سوچ بھول گیا. یاد رکھا تو کیا یاد رکھا کہ اس سر کو محبوب کے قدموں میں ٹیکنا ہے. اس سر کو محبوب کے قدموں میں ٹیکنا ہے. جا کر اپنا سر محبوب کے قدموں میں ٹیک کے رکھ دیا. ابو جہل نے کرتا پکڑا، وہ زمادیا کے کیتائی، وہ زمادیا مروا چھڑیائی، وہ ایک ہی کیتائی، وہ تنو آکھیا علاج کر، تو خود قربان ہو گیا ہے. کہنا ابو جہل سن میری گل، اور تیری گل بالکل درست ہے. تیرے بھتیجے تے سایہ ہے، اور من لے تیرے بھتیجے تے اور رب دا سایہ ہے، اور میرے تے اور اس دا سایہ ہے. تیرے بھتیجے تے رب دا سایہ ہے، کہ آج تو بعد زماد تے سونے دا سایہ ہے. اور ابو جہل سر پکڑ کے بیٹھ گیا. زماد وہیں روتے روتے بے ہوش ہو گیا. کسی نے پوچھا زمادیا کدھر گئے تیرے جنتر منتر؟ تو زماد نے یہ کہا ہوگا، سرکار جیا سونا آیا نونا. پڑھو بڑا مزہ آئے گا. سرکار جیا سونا آیا نونا، سرکار جیا سونا آیا نونا. نہ رب نے بڑھایا نہ رب نے بڑھانا، نہ رب نے نہ رب نے بڑھانا. انگلی نو ہلاؤں دے نے، ہائے ہائے ہائے، باقی تھوڑا جہاں سے ہونا چاہیے. نظراں پہ ملاؤں دے نے، او کافر پیری پاؤں دے نے. نظراں پہ ملاؤں دے نے، او پیری کافر پاؤں دے نے. سورب دیے ذکر مدنی، سنیاں دا سب کچھ یہ من آئے ذکر سونے دا، سنیاں دا سب کچھ یہ. تو زماد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو جو ان کا نام لے کر فقیری کرے، جو ان کا نام لے کر ولایت کے درجے چڑھتا جائے، اس کی شان کیا ہوگی. اسے تو میرے مصطفیٰ کریم بڑا بلند مقام عطا کرتے ہیں. ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا رہے ہیں.
اگلی بات کرنے سے پہلے اس گفتگو کے بعد دعا ہوگی، دعا کے فوراً بعد یہیں پر نماز ظہر ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد بولے سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی رستے میں ہمارے ساتھ گاڑی میں شاکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اس بات کو سن کر ذہن میں ایک نقطہ آ گیا، وہ نقطہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یار بات یہ ہے، کتنے مدینہ پاک، کدھر مدینہ پاک، وہ کتنے یار ہے تہاڈی بستی ہے، کدھر مدینہ پاک، کدھر یہ بستی، کہاں بغداد شریف، کہاں یہ بستی؟ کیا ہم جو محفل منا رہے ہیں کیا حضور کو پتا ہے؟ کیا حضور کو پتا ہے کہ ہم جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، نظریں جھکائے بیٹھے ہیں اور خدا کی قسم ہوائے بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری اس محفل کا حضور کو پتا ہے؟ چھوڑو، مولوی کی بات نہیں کرتے، کسی پیر فقیر کی بات نہیں کرتے، آؤ حضور ہی کی بات کرتے۔ حضور نے فرمایا نا کہ کائنات کو آپ اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتے ہیں جیسے رائی کا دانہ، تو کیا یہ جو نوید نے اتنا اہتمام کیا، تو کیا اس کی اس محفل کی خبر مدینہ پاک میں ہے؟ اب محبت اللہ تو کہتے ہیں بالکل ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جی جو سی این جی کے چکروں میں مارے پھرتے ہیں بیچارے، جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ سی این جی کو آئیے یا کی کریے، وہ بیچارے جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بیچارے دوست جن کے پاس یہ محبت کی صحبتیں کم ہیں، یار آج انہوں کی یقین دلانا کہ حضور سن دے نہیں، آج یہ بتانا ہے کہ حضور سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور پہچانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ بڑے زمانے کی بات ہے، اسی طرح پہاڑیاں تھیں، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس بچے جتنا، جیسے تھوڑا سا بڑا، آخری بات ہے، توجہ سے، جن کو مزہ ہے ہاتھ ٹھاک بولو سبحان اللہ، اور تو بولو سبحان اللہ، اور تو بولو سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ حضور کی شان اور حضور کی ہمارے متعلق پہچان۔ ایک چھوٹا سا بچہ بکریاں چرا رہا ہے، موسم کبھی بارش والا بنتا ہے، کبھی دھوپ چمکتی ہے، کبھی ٹھنڈے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی دھوپ نکلتی ہے۔ وہ بچہ اسی خیال میں بکریاں لے کر جنگل کی طرف نکلا، بکریاں بھی چل رہی تھیں کہ زور سے بارش آ گئی، زور سے بارش آ گئی اور تھوڑی دیر میں جل تھل ہو گیا، پہاڑوں سے پانی رس کر ندی نالوں میں آنے لگا، پہاڑوں سے رس کر پانی ندی نالوں میں آنے لگا۔ پڑھے صلاۃ والسلام علیہ۔ تو ایک دم سے نہر چڑھنا شروع ہو گئی، اس چھوٹے بچے نے کہا کہ فوراً بکریوں کو گھر لے جاؤ، بکریوں کو چھڑی ماری، بکریاں بھاگی، نہر تھی، بکری نے چھلانگ لگائی، دوسری نے چھلانگ لگائی، بڑی توجہ چاہوں گا پلیز، بڑی توجہ چاہوں گا۔ تیسری بکری، ساری بکریاں نکل گئی، ابھی وہ بچہ بکریوں کو ہانک رہا تھا، بکریاں نکلتی جا رہی تھی کہ اتنی دیر میں نالے میں پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ پریشان ہو گیا کہ اب میں یہ نالا پار کیسے کروں۔ الفاظ و معنی میں ہے تفاوت ذرا سی، الفاظ و معنی میں تفاوت ہے ذرا سی، ملا کی اذان اور فقیر کی اذان اور،
سبحان اللہ. فضا دونوں کو ایک ہی میسر ہے، کرگس کا جہان اور شہین کا جہان اور. بات وہی ہے. بابا رتن لال، بابا رتن لال اس زمانے میں نوجوان تھے، بالکل نوجوان تھے. آپ نے دیکھا بہت پیارا بچہ ہے. آپ مال تجارت سے مشروط تھے، بہت بڑے تاجر تھے. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے کی بکریاں تو ندی پار کر کے ہو گئی. یہ بچہ پریشان ہے. پوچھا بیٹا نہر سے پار ہونا ہے؟ بچے نے کہا، بچے نے کیا کہا؟ ہاں پار ہونا ہے. بابے رتن لال نے اس بچے کو کندھے میں بٹھایا اور بڑے طریقے سے آرام سے سلیقے سے پاؤں رکھ کے اس ندی سے یا اس نالے سے پار ہوئے. بچے کو کندھے سے اتارا. بچے کو پیار سے ایسے پیار سے لاڈ کیا. کہا کتنا پیارا بیٹا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. اس بچے نے دعا دے دی. اس چھوٹے بچے نے دعا دے دی کہ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. بابا رتن لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا پتر کی آنکھیں ذرا پھر آنکھ. کہا اللہ کرے تو اٹی زندگی دراز ہو گئی. اب میں نے ایک جگہ خطاب کیا تھا نا تو وہاں پر بندے نے اعتراض کیا تھا، وہ بعد میں آخر میں کروں گا، ابھی نہیں کروں گا. دوسری بار کہا، تیسری بار جو ساتھی تھے نا ساتھ بابے رتن لال کے، انہوں نے کہا یہ پیارا سا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا دعا دے رہا ہے. کہا بیٹا کیا دعا دے رہے ہو؟ اس بچے نے پھر کہا اللہ کرے آپ کی زندگی دراز ہو. بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ تیری زندگی دراز ہو. لو جی بچہ گھر چلا گیا. بابا رتن لال بازار چلا گیا. وقت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. وقت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. بابے رتن لال کی عمر کرتے کرتے 47 یا 52 سال ہو گئی. بابا رتن لال اپنے کام کاج سے واپس آیا. ریت کے گھروندا تھا، چرپائی پہ لیٹا، آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پریشان ہو گیا. بیٹی کھانا لے کر آئی، کھانا ہی بھول گیا. آس پڑوس کے لوگوں سے ملا، یہ کیا؟ کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ وہ دیکھو دوبارہ چاند مل گیا، جڑ گیا. لو جی اس رات پورے گاؤں میں ایک سنسنا خیزی مچ گئی کہ چاند ٹوٹا پھر جڑ گیا. سویرے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس جگہ جائیں گے جہاں پر یہ معجزہ پیش آیا.